رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى سائر الصحابة والتابعين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ رب ذوالجلال وحدہ لا شریک لہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب نبی مکرم رحمت عالم شفیع معظم سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد نہایت ہی عزتوں اور احترام کے لائق اسٹیج کی زینت علماء کرام خصوصاً حضرت علامہ قاری محمد اجمل چشتی صاحب زید مجدہ. اور میں سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم فرمایا ہے کہ والد گرامی کا نام اجمل ہے اور صاحبزادے کا نام احسن ہے. اگر ان دونوں کے معانی میں آپ غور کریں تو خوبصورتی جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے. الحمدللہ، یعنی اجمل سب سے زیادہ حسین خوبصورت، اور احسن یہ بھی اس میں تفضیل کا صیغہ ہے جس کا معنی ہوتا ہے سب سے زیادہ حسین. تو گویا اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو حسن و جمال کی خیرات عطا فرمائی. اور یہ صرف ظاہری حسن و جمال نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے بڑے سونے کام میں چلا بھی چھڑے. اللہ تعالیٰ انہوں سلامت رکھے اور انہوں دیاں خوبصورتیاں اللہ تعالیٰ اور اضافہ فرمائے. اور میں اس کے ساتھ ساتھ جناب حضرت علامہ مولانا محمد نعمان صاحب زیدہ مجدہ، مجھے بڑی خوشی اور مسرت حاصل ہوئی آپ کا خطاب سن کر. اور جب بھی بھیرا شریف سے متعلق کوئی بھی ہستی تشریف لاتی ہے تو یہ ایک فطرتی بات ہے کہ دل میں ایک خوشی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ یہ فیضان ہے حضور سیدی ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. اللہ تعالیٰ یہ بہاریں ہمیشہ سلامت رکھے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں جناب حضرت علامہ مولانا محمد اعجاز عدن صاحب ان کا بھی میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ الحمدللہ بہت ذہین طلباء میں ان کا سکول میں بھی اور جس فیلڈ میں گئے ہیں الحمدللہ
ذہین طلباء میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں اور بڑی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں۔ رمضان شریف پہ ان کے درس میں گاہے بگاہے سنتا رہا ہوں، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں اور زیادہ ترقی عطا فرمائے۔ ہمارے ہاں مہمان تشریف لائے حضرت علامہ مولانا قاری خضر حیات صاحب، میں تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہماری اس محفل کو رونق بخشی، اور یہ بھی چونکہ بھیرے شریف سے آپ کا تعلق ہے، نسبت ہے، تو اس لیے ان کی بھی یہ ذرہ نوازی ہے اور ان کی انشاءاللہ برکتیں ہیں جو ہماری اس محفل میں، جس سے ہم فیض یاب ہوں۔ اس طرح ہمارے علماء کا ایک بہت خوبصورت، ایک جگمگاتا ہوا، ایک خوشبو پھیلاتا ہوا گلدستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ، اور یقین مانے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ ہم تو نالائق لوگ تھے، ہم سے تو کچھ ہو نہ سکا، لیکن الحمدللہ یہ بڑے جذبے، بلند و بالا جذبوں کے حامل لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے مقاصد میں کامیابیاں عطا فرمائے۔ دوستان گرامی قدر، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے حوالے سے کل بھی ایک محفل میں تقریباً ہم سب احباب حاضر تھے، اور آج بھی انہی کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ محبت اور عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ اور یقین جانیے کہ عام طور پر ہمارے ہاں رواج چل نکلا ہے کہ شخصیات کا ذکر ہوتا ہے، کبھی دن منایا جا رہا ہوتا ہے سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے، حضرت عمر فاروق کے حوالے سے، اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حوالے سے آج کل بڑا جوش و جذبے کے ساتھ جو ہے نا وہ اہتمام کیا جاتا ہے، اور علماء کو مجبور کیا جاتا ہے کہ آج دن تو حضرت علی کا تھا، تم نے اور کیوں موضوع منتخب کیا ہے؟ اور وہ چاہے نہ چاہے وہ آپ کی ولادت پر بھی وہ حضرت علی کا دن منا رہے ہوتے ہیں، اور آپ کی شہادت پر بھی حضرت علی کا دن منا رہے ہوتے ہیں، اور اس کا میں مخالف نہیں ہوں۔ آپ کا ذکر انشاءاللہ جہاں ہوتا ہے وہاں برکتیں ہوتی ہیں، اور اسی طرح الحمدللہ یہ بڑا خوبصورت سلسلہ ہے کہ اب یہ صرف ان ہستیوں تک ہی یہ دن منانا محدود نہیں رہا، بلکہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا بھی عرس منایا جا رہا ہے، اور آپ کا بھی یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو صرف یہاں تک رکھیں کہ ایک ہستی کا ذکر کر دیا، کہاں پیدا ہوئے، والد گرامی کا نام کیا تھا، آپ کی کنیت کیا تھی، آپ کا لقب کیا تھا، کب اسلام لائے، کب شہادت اختیار فرمائی، شہید ہو گئے، یہ کہانی ہے، اور یہ کہانی آپ عدن صاحب سے بھی سن لیں گے، آپ نعمان صاحب سے بھی سن لیں گے، جہاں بھی جائیں گے کہانی تو ایک ہی ہوتی ہے۔ جو تاریخ پیدائش ہے وہ بدلے گی نہیں کہ ایک جو مقرر ہے، خطیب ہے، وہ اگر وہ تقریر کر رہا ہے تو وہ کوئی اور بیان کرے گا، تو دوسرا کوئی اور بیان کرے گا۔ وہ جو آپ کی سیرت ہے، جو آپ کا سوانح عمری ہے، وہ تو ایک ہی رہے گی۔ لیکن دوستان گرامی قدر، میں یہ چاہتا ہوں کہ ان ہستیوں کا ذکر ہم اس حوالے سے کریں کہ ان کی زندگی کو ہم دیکھیں، اور اس میں سے جو سبق کے خوبصورت موتی ہیں ان سے اپنی جھولیوں کو بھرنے کی کوشش کریں۔ اور میں جب حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی سیرت طیبہ، آپ کا تذکرہ پڑھ رہا تھا، تو میرے دل میں ایک عجیب سا خیال آیا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے جو ہے نا وہ
لوگ مفکر ہوئے اور بڑے بڑے انقلابی لوگ آئے جنہوں نے دنیا کے اندر بڑی عظیم کتابیں لکھی اور اپنی فکر کا پرچار کرتے رہے، لیکن دوستان گرامی قدر بہت کم ایسا مثالیں ملتی ہیں کہ جہاں پر ایک شخص نے اپنے نظریے، اپنے عقیدے کے لیے اپنے گھر سے قربانیوں کا سلسلہ شروع کیا ہو، خود اپنے آپ کو پیش کیا ہو۔ میں تو سمجھتا ہوں خدا کی قسم میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے والوں کی جتنی قربانیاں ہیں شاید کائنات میں کسی کے گھر سے اتنی قربانیاں نہیں ملی جتنی کہ میرے آقا نے اس دین کے احیاء کے لیے، اس کے پرچار کے لیے اور اسلام کے پرچم کو قیامت کی سرحدوں تک بلند کرنے کے لیے حضور کے گھرانوں سے قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوتا۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی حضور کے پیارے، حضور کے چچا جان، حضور کے بھائی، تہرا رشتہ ہے حضرت حمزہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تہرا رشتہ ہے کہ آپ حضور علیہ السلام کے چچا جان ہیں، حضرت عبد المطلب کے صاحبزادے ہیں، اور پھر یہ کہ آپ حضور علیہ السلام کے رضائی بھائی ہیں۔ حضرت سویبہ کا دودھ حضور علیہ السلام نے بھی نوش فرمایا، اور اسی طرح حضرت حمزہ نے بھی حضرت سویبہ کا دودھ نوش فرمایا، تو اس طرح سے رضائی بھائی بھی ہو گئے۔ اور تیسرا سے رشتہ یہ بھی ہے کہ حضرت آمنہ کی چچا زاد بہن حضرت حالہ وہ حضرت امیر حمزہ کی والدہ محترمہ ہیں، تو اس طرح سے حضور علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی بھی لگتے، تو گویا تہرا رشتہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور سے حاصل ہے۔ اور سب سے بڑا رشتہ جو حضور علیہ السلام سے حاصل ہے کہ وہ حضور کی صحابیت کا رشتہ، وہ اسلام کا رشتہ ہے، حضور کی غلامی کا رشتہ ہے، اور یہ سب سے بڑا رشتہ ہے۔ اور دوستان گرامی قدر آئیے تھوڑا سا آپ کی سیرت طیبہ سے اور پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے، آپ کے مقدس احوال سے کچھ تھوڑا سبق حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی عدن صاحب فرما رہے تھے کہ جس وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ابو جہل خبیث نے گالیاں دی، حضور کو ستایا، بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے، روایات میں آتا ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر جلوہ گر تھے، حضور تبلیغ فرما رہے تھے، اسلام کی دعوت دے رہے تھے کہ وہاں سے ابو جہل گزرتا ہے، اس کا دل، اس کے اندر جو ہے وہ دشمنی کی آگ بھڑک اٹھتی ہے، حضور علیہ السلام کو گالیاں دیتا ہے، سب و شتم کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام آپ رحمت للعالمین ہیں، اس کی گالیاں تو سن رہے ہیں لیکن اس کی طرف توجہ نہیں فرماتے، اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ یہ کیا بکواس کر رہا ہے، کس طرح میرے ساتھ سخت لہجے میں گفتگو کر رہا ہے، کس طرح مجھے گالیاں دے رہا ہے۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی گالیوں کو کوئی پرواہ ہی نہیں۔ جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اتنا بے نیاز ہے تو پھر وہ اس کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا ہے، حضور علیہ السلام کو مارنا شروع کر دیتا ہے، حضور کے جسم پاک سے خون نکلتا ہے، لیکن میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کو دیکھو، میرے آقا پھر بھی اس کو کچھ نہیں کہتے، وہ چلا جاتا ہے اتراتا ہوا کہ آج میں نے بڑا کارنامہ سر انجام دیا۔ وہاں پر جا کر خانہ کعبہ کے پاس مختلف لوگ، وہاں مکہ کے سردار اپنی اپنی گدیاں بچھا کر اپنے چیلوں چپاڑوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، اور وہاں جو ہے وہ اپنے اپنے جو ہے نا وہ سرداری کا ایک طرح سے اظہار کیا جاتا۔ ابو جہل بھی وہاں پر جا کر بیٹھا ہے اپنی گدی پر، اور وہاں حضور علیہ السلام کے بارے میں جو اس نے گستاخی کی تھی، بنو مخزوم کے اس کے جو قبیلے کے لوگ تھے ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے وہ بیان کرنا چاہتا ہے۔ جس وقت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
باہر شکار کر کے واپس تشریف لاتے ہیں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار کیا کرتے ہیں، اور یہ شکار کرنا یہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے دادا جان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام 2 بار حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مکہ میں ملنے کے لیے تشریف لائے، شام سے سفر کر کے، اور دونوں بار پتہ چلا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جنگل میں جو ہے وہ شکار کرنے کے لیے تشریف لے، اور وہی اپنے دادا جان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی یہی مشغلہ اختیار فرمایا، اور آپ اپنے شہر سے نکل جاتے اور شکار کر کے لاتے۔ جس وقت شکار کر کے واپس آ رہے ہیں تو ایک لونڈی جس نے یہ سارا منظر اپنی نگاہوں سے دیکھا تھا، وہ راستہ روک کے کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، اے امیر حمزہ، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہارے بھتیجے کے ساتھ آج ابو جہل نے کیا سلوک کیا ہے؟ سارا اس نے منظر بیان کر دیا، ساری جتنی بھی وہ رودات تھی ساری بیان کر دی۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے جاتے ہیں، اس کے سر پر آپ نے اپنی کمان ماری، ادھر ادھر سے اس کے بنو مخزوم کے لوگ اٹھتے ہیں کہ ہم حضرت حمزہ سے انتقام لیتے ہیں۔ ابو جہل نے کہا، تم لومڑیاں اس شیر کا کیا مقابلہ کر سکتی ہو؟ تم بیٹھے رہو، میں نے اس کے بھتیجے کو ستایا ہے، اس کا غصہ یہ درست ہے، تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اگر اس کے مقابلے میں آؤ گے تو یہ اللہ کا شیر ہے، سب کو کاٹ کے رکھ دے گا، تم رہنے دو، تم اس کی ٹکر کے نہیں ہو۔ تو وہ حضور علیہ السلام کے پاس جب واپس تشریف لے آئے تو دوستان گرامی قدر، یہاں ایک بڑا خوبصورت سبق میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کرتے ہیں کہ اے محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ کا بدلہ لے کر آیا ہوں۔ میرے آقا نے کوئی خاص رد عمل کا مظاہرہ نہیں فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے یا کوئی شاباش دیتے کہ آپ نے بڑا اچھا کیا، حضور علیہ السلام نے کوئی خاص رد عمل کا مظاہرہ نہیں کیا۔ حضرت حمزہ نے پوچھا، کیا آپ کو اس بات سے خوشی نہیں ہوئی؟ تو میرے آقا نے فرمایا، تم انتقام لے کر آئے ہو، میں دنیا سے انتقام لینے کے لیے تو نہیں آیا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، تو پھر تم کس سے خوش ہوتے ہو؟ میرے آقا نے فرمایا، تم کلمہ پڑھو، مسلمان ہو جاؤ، مجھے ساری کائنات میں سب سے زیادہ خوشی ہو جائے۔ اب میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دوستان گرامی قدر، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس سے آپ کی رحمت کی بھی جھلک ہمیں نظر آتی ہے کہ آقا علیہ السلام اپنے جسم پر سختیاں تو سہ رہے ہیں، لیکن اپنے دشمن سے جو سب سے بڑا دشمن ہے اس سے بھی انتقام لینے کے لیے حضور تیار نہیں ہیں، حضور اس کو بھی معاف فرما رہے ہیں، اور میرے آقا کو اپنی ذات کی پرواہ نہیں ہے، اگر پرواہ ہے تو اپنے رب کے دین کی پرواہ ہے۔ یہ سادہ سی بات ہے نا، لیکن اس میں یہ خوبصورت سبق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ذات سے بڑھ کر اللہ کے دین کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج خدا کی قسم، ہمارا سارا صبح سے لے کر رات گئے تک اوڑھنا بچھونا ہماری ذات ہوتی ہے، ہمارے دین کے بارے میں ہمیں کبھی فکر نہیں ہوتی۔ ارے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور دوستان گرامی قدر حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ اے لوگوں، دنیا سے انتقام لینا، دنیا سے مقابلہ کرنا، ہماری جنگیں، ہماری خوشیاں، ہماری غمیاں، ہماری دشمنیاں، ہماری دوستیاں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے
اگر حیثیت ہے تو اللہ کے نام کی سر بلندی کے ساتھ ہماری دلچسپی. اگر اللہ کا نام سر بلند ہو جائے، اگر دین کا پرچم بلند ہو جائے، ہماری زندگیاں ختم بھی ہو جائیں تو ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ہماری زندگیاں تو یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دین سر بلند ہو جائے. اور دوستان گرامی قدر، پھر یہاں پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب کوئی نہیں نہ تکلفات میں کوئی نہیں ایڈی لو. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے ابو جہل کیا، ابو جہل کا بیٹا کیا نام تھا بھلا اس کا؟ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی. ابو جہل کا بیٹا ہے، فتح مکہ کے موقع پر فرار ہو گیا. حضور کی بارگاہ میں اس کی بیوی حاضر ہوتی ہے، ام حکم حاضر ہوتی ہے اور عرض کرتی ہے، پناہ کے لیے درخواست کرتی ہے. حضور نے پناہ دے دی. وہ لے کر آئی اکرمہ کو کہ حضور علیہ السلام نے تمہیں پناہ دے دی ہے. تو میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر اس کا استقبال کرتے ہیں اور اکرمہ کے آنے سے پہلے صحابہ کرام کو تاکید کر رہے ہیں، ابھی ابھی اکرمہ آ رہا ہے. وہ کس طرح آ رہا ہے؟ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ مؤمنن مہاجرن، کہ وہ ایمان کے ساتھ، اور وہ پہلے بھاگ کے گیا تھا، اب وہ اس دنیا کو چھوڑ کر مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں ہجرت کر کے آ رہا ہے. میرے آقا اٹھتے ہیں اور اٹھ کر اس کو سینے سے لگا کر اس کا استقبال فرماتے ہیں. یہ ابو جہل جو حضور علیہ السلام کا دشمن تھا، اس کے بیٹے کا استقبال حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں. اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ آتے ہیں، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں. اور پھر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بار حضرت اکرمہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، لوگ میرے سامنے میرے باپ کو برا بھلا کہتے ہیں. میرے آقا کا اخلاق کریمانہ دیکھو، حضور کی سیرت طیبہ کی بلندی دیکھو، حضور کی رحمت للعالمین کا مشاہدہ کرو. میرے آقا حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، اے لوگو، اکرمہ کے سامنے اگرچہ ابو جہل سب سے بڑا دشمن تھا اس امت میں میرے لیے، لیکن اس کے سامنے اس کے باپ کو برا بھلا نہ کہا کرو کہ اس کے بیٹے کو دکھ ہوتا ہے. تم جو جانے والے ہیں، اذکروا موتاکم بمحاسنہ بمحاسنہم ولا اذکروا بمسائیہم. ان کی برائیوں کو ذکر نہ کرو، ان کے محاسن کو ذکر کرو، کیونکہ جو زندہ لوگ ہیں مردوں کی برائیاں کرو گے تو زندوں کا دل دکھے گا. اکرمہ کے سامنے اس کے باپ کو برا بھلا نہ کہا کرو. حضور علیہ السلام اپنے دشمن کو بھی اس طرح، اس کے ساتھ بھی یہ رویہ. اور کیا خوبصورت حضرت اکرمہ کی زندگی پر یہ اثر پڑتا ہے. حضور علیہ السلام کی غلامی میں آتے ہیں، اور ایک بار کبھی ایک جنگ میں حضرت اکرمہ نے ایک مسلمان کے ساتھ مبارزت کا دعوت دیتے ہوئے ایک مسلمان کو شہید کر دیا تھا، انصاری صحابی کو شہید کر دیا. تو حضور علیہ السلام مسکرانے لگے. جو انصار کے اس انصاری صحابی کے رشتہ دار تھے، وہ حضور کی بارگاہ میں درخواست کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ہمارا جوان مارا گیا اور آپ مسکرا رہے ہیں. میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اضحکنی انہما فی درجۃ واحدۃ فی الجنہ، کہ مجھے اس لیے خوشی ہو رہی ہے کہ آج اکرمہ جو ہے وہ کافروں کی جماعت میں کھڑا ہے اور ایک مسلمان کو شہید کر دیا ہے. میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ میں اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو قتل کرنے والا ہے اور یہ جو مقتول ہے، اللہ نے جنت میں دونوں کو ایک ہی درجہ دے دیا ہے. میرے آقا کی نگاہ دیکھو، حضور کی نگاہ رسا ان کے انجام کو بھی دیکھ رہی تھی کہ جنت میں وہ کہاں کہاں اپنے مقام پر فائز ہوں گے. میرے آقا کو اللہ تعالیٰ نے وہ نگاہ رسا عطا فرمائی ہے کہ آپ ہر ایک کے انجام کو بھی جانتے ہیں اور جنت میں ان کے مقامات کو بھی جانتے ہیں.
یہ حضرت اکرمہ کے ساتھ حضور کا، یہ ابو جہل کے ساتھ حضور کا رویہ ہے۔ اور آج ہمیں تو کوئی گالیاں دے کر ذرا بچ کر جا کر دیکھے تو صحیح۔ دوستان گرامی قدر، ایک سبق یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی ستاتا ہے تو ہماری ذات کے ساتھ جتنا بھی کوئی جیسا بھی سلوک کرے اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، پرواہ کرنی چاہیے تو اللہ کے دین کی کرنی چاہیے۔ اور پھر دوستان گرامی قدر، حضرت سیدنا امیر حمزہ، میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں، آپ غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ عتبہ اور شیبہ جو میدان بدر میں جن کو حضرت علی اور حضرت حمزہ نے قتل کر دیا تھا، ان کے ٹکڑے اڑا دیے تھے، اب ان کا انتقام لینے کے لیے۔ اچھا، اب میں یہاں پر ایک بات یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو وحشی تھا جس کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ وہ حضرت حمزہ کو شہید کرے، وہ ہندہ کا غلام نہیں تھا بلکہ جبیر بن مطعم ان کا وہ غلام تھا۔ اور حضرت جبیر بن مطعم پہلے کافر تھے اور انہوں نے کہا تھا وحشی کو حضرت حمزہ کو شہید کرنے کے لیے، ڈیوٹی اس نے لگائی تھی، لیکن دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا تقدیر بدلی، پھر حضرت جبیر بن مطعم بھی حضور کی غلامی میں آ گئے اور اسلام کو قبول کر لیا، صحابی کا درجہ حاصل کیا۔ لیکن دوستان گرامی قدر، رات میں یہ ذکر ہو رہا تھا کہ ہندہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی تو ہندہ بھی اس کے ساتھ شامل تھی۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں، یہ جبیر بن مطعم کا غلام تھا تو ہندہ کو کیوں اس کے اندر لے آئے ہیں، ہندہ کا اس میں کوئی رول نہیں تھا۔ لیکن اگر ہم سیرت نگاروں کو اگر دیکھیں تو انہوں نے باقاعدہ ہندہ کا بھی ذکر کیا ہے کہ جبیر بن مطعم نے اور ہندہ نے بھی اس کو یہ لالچ دیا تھا کہ تم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرو اور تم بھی شفا پاؤ اور ہم بھی شفا پائیں، ہمارے جو دل کے زخم ہیں وہ بھی، ان کو بھی سکون ملے گا، اور تم جو ہے وہ آزادی کی وجہ سے تم بھی شفا پاؤ گے۔ تو ہندہ کا بھی پورا ارادہ تھا حضرت حمزہ کو شہید کرانے کے لیے، اور جبیر بن مطعم کا جو ہے ایک عزیز، وہ بھی حضرت حمزہ نے اس کو بھی کاٹا تھا، اس کا بھی انتقام لینے کے لیے اس نے ڈیوٹی لگائی تھی کہ تم اگر حضرت حمزہ کو شہید کر دو گے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اب وحشی نے غزوہ احد میں تاک کے بیٹھا ہوا تھا، حضرت حمزہ کو دیکھا کہ جب وہ سامنے آتے ہیں تو اس کے پاس ایک مہارت تھی، چھوٹا سا ایک نیزہ اس کے پاس ہوتا، اس کو وہ تاک کے مارتا۔ حضرت حمزہ کو دیکھتا رہا، اور جس وقت آپ کے اوپر اس نے وار کیا اس نیزے کا، وہ ناف کے نیچے آپ کے جسم اقدس سے آر پار ہو گیا، آپ شہید ہو گئے۔ اور پھر ہندہ آئی اور اس نے آپ کے جسم پاک کو بے حرمتی کی، کلیجہ نکالا، اپنے دانتوں کے نیچے چبایا، اور آپ کے کان مبارک، آپ کی ناک مبارک، آپ کی آنکھیں مبارک اس نے کاٹ کر آپ کا مسئلہ کیا، اور اس نے اپنے ہاتھ کا گجرا بنایا، ان تمام اعضاء کو پرو کر اس نے اپنے انتقام کی آگ ٹھنڈی کی۔ لیکن دوستان گرامی قدر، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی قربانیوں کا اگر میں ذکر کروں تو کیا ذکر کروں؟ یہ ساری قربانیاں حضور کے گھرانے والوں نے کس لیے دی تھی؟ کہ تم ہمارے قصے بیان کرتے رہنا اور خوش ہوتے رہنا، نعرے لگاتے رہنا؟ نہیں دوستان گرامی قدر، یہ ساری جتنی بھی قربانیاں تھیں یہ اس لیے تھیں کہ قیامت تک آنے والے حضور کے غلام دین کے اوپر عمل کر سکے۔ او یار، ہم نے حضرت سیدنا امیر حمزہ کا عرس تو منا لیا، ہم نے ان کی قربانی جو عظیم قربانی ہے اس کا ذکر تو کر لیا، آپ کیوں قربانی دے رہے ہیں؟ اور دوستان گرامی قدر، اس میں بھی ذرا غور تو کرو۔
آپ نے اپنی جان کو کیوں اللہ کی راہ میں قربان کیا؟ اس لیے کہ لوگ کہیں گے بڑا بہادر انسان تھا، بڑا شجاع تھا، بڑی بہادری سے لڑا، پشت کے اوپر کوئی جو ہے وہ نشان نہیں تھا، سینے کے اوپر سارے جو ہے وہ زخم برداشت کیے۔ دوستان گرامی قدر، یہ ساری باتیں حق ہیں، یہ سچ ہیں، لیکن دوستان گرامی قدر حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدا کی قسم ان کو اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ انہوں نے قربانی اس لیے دی تھی کہ قیامت تک آنے والے حضور کے غلاموں کے لیے دین کو زندہ کیا جا سکے۔ یہ جو آج سجدے ہیں، یہ جو آج مسجدوں کی میناروں سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، یہ احسان ہے ان پاک ہستیوں کا اس امت کے اوپر۔ اور اگر تم ان کے تذکرے تو کرو، ان کے عرس تو مناؤ، لیکن دین کا مذاق اڑاؤ تو حضرت امیر حمزہ سے پھر تمہیں وہ یہ توقع ہو کہ وہ ہم سے خوش ہوں گے تو واللہ وہ خوش نہیں ہوں گے، وہ تمہاری اس حالت زار کو وہ ناراض ہوں گے، وہ خوش نہیں ہوں گے۔ ان کی خوشی تو یہ ہے کہ جن سجدوں کے لیے انہوں نے اپنی جان قربان کی، تمہاری پیشانیاں ان سجدوں سے آباد ہو جائیں، تم خدا کی بارگاہ میں جھکنا سیکھ جاؤ۔ خدا کے دین کے اوپر اگر حرف آئے تو جس طرح حضرت امیر حمزہ نے غیرت کا مظاہرہ کیا تھا، اس طرح تمہاری بھی غیرت جاگ اٹھے اور تم بھی دین کے اوپر کوئی حرف برداشت نہ کر سکو۔ تم اپنی جان کو جو ہے وہ گوانا تو گوارا کر لو، لیکن مصطفیٰ کے دین کے اوپر حرف آنا گوارا نہ کرو۔ یہ ہے اصل میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کا یہ سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سبق یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں آپ کو بس آخری بات عرض کر کے گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ بھئی میں یہ تھوڑا سا مجھے تجربہ بھی ہوا ہے اس معاملے میں کہ ہماری طبیعت بعض اوقات جو ہیں وہ دین کی طرف، نیکی کی طرف، نماز روزے کی طرف۔ یہ نماز روزہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ سمجھو کہ مولویاں دی گلاں نے، بس مولوی نماز پڑھتے نے، مولوی روزے رکھن، یہ ساری ڈیوٹی ان کی ہے، ہماری کوئی نہیں۔ اگر کسی کی طبیعت ادھر مائل نہیں ہوتی، اس کا دل جو ہے وہ نفسانی خواہشات سے، دنیا داری سے بھرا ہوا ہے، دین کی طرف اس کی توجہ کم ہوتی ہے۔ اچھا، بعض تو روحانی ہستیاں ایسی ہیں نا جو دعا کرتی ہیں، توجہ فرماتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کرم فرما دیتا ہے، لیکن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے اگر تم درخواست کرو گے تو وہ صرف تمہیں روحانی طور پر نہیں، کان پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں لا کر کھڑا کر دیں گے۔ تجربہ کر کے دیکھ لینا، تم ان کی بارگاہ میں جو ہے وہ تم سلام عرض کیا کرتے رہو، ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرتے رہو۔ تم چارپائی پر جب رات کو سوتے ہو نا اور ادھر مؤذن اذان دے رہا ہوگا تو میں انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ حضرت امیر حمزہ سے پیار کرنے والے کو وہ سونے نہیں دیں گے، اٹھا کر مسجد میں لا کر کھڑا کر دیں گے۔ یہ آپ تجربہ کر لینا انشاءاللہ العزیز۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روحانی فیض بڑا جلالی فیضان ہے۔ آپ جو ہے وہ نرمی کا مظاہرہ نہیں کرتے، وہ اسد اللہ و اسد رسول ہی، وہ اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہے، اور وہ صرف میدان جہاد کا شیر نہیں ہے، وہ روحانیت کا بھی شیر ہے۔ اور خدا کی قسم جو ان کی بارگاہ سے روحانی فیض حاصل کرنا چاہتا ہے وہ برے لوگوں کو کان سے پکڑ کر خدا کی بارگاہ میں بھیج دیتے ہیں۔ ان کے اندر یہ جذبہ اور ان کے اندر یہ قوت، ان کی روحانی فیض کے اندر یہ قوت موجود ہے۔ اور دوستان گرامی قدر، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جس طرح میں نے بات شروع کی تھی کہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے والے، ان کی قربانیاں
صرف حضرت حمزہ تک محدود نہیں ہیں، حضرت جعفر طیار کو دیکھیں، خدا کی قسم جس وقت غزوہ موتا میں میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں جلوہ افروز ہیں اور صحابہ کرام کو بلایا جا رہا ہے، الصلاۃ جامعہ الصلاۃ جامعہ، مدینہ کے لوگ اس آواز کو سمجھتے تھے، سارے مدینے کے لوگ مسجد نبوی میں جمع ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں غزوہ موتا میں وہاں پر حضرت جعفر تشریف لے گئے ہیں، حضرت زید بن حارثہ ہیں، حضرت عبداللہ بن رواحہ ہیں، وہاں پر وہ یکے بعد دیگرے وہ شہید ہو رہے ہیں۔ تم اگر چاہو تو میں یہاں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا ہزاروں میل دور غزوہ موتا کا سارا منظر تمہارے سامنے بیان نہ کر دوں۔ میرے آقا جو وہاں پر ہو رہا تھا سارا صحابہ کرام کے سامنے مسجد نبوی میں بیان فرما رہے۔ جس وقت گفتگو ختم ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جعفر طیار کے گھر تشریف لے گئے، ان کے صاحبزادوں سے پیار کرنا شروع کر دیا اور میرے آقا کی چشمہائے مبارکہ سے موٹے موٹے آنسو آپ کی داڑھی مبارک سے نیچے گرنا شروع ہو گئے۔ ان کی زوجہ محترمہ کہتی ہیں یا رسول اللہ کہیں کوئی حضرت جعفر کے بارے میں خبر تو نہیں آئی؟ میرے آقا نے فرمایا ابھی خبر لانے والا تو نہیں آیا، لیکن اللہ نے مجھے یہ نگاہ رسا عطا فرما دی ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں حضرت جعفر کے دونوں بازوؤں کو کاٹ دیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ان کو جنت کے پر عطا فرمائے ہیں اور وہ حضرت جبریل کے ساتھ جنت کی فضاؤں میں پرواز کر رہے۔ حضرت جعفر طیار اور پھر حضرت علی شیر خدا کو جب غزوہ خندق کے موقع پر حضور علیہ السلام رخصت کر رہے تھے تو حضور یہ دعا کر رہے تھے الہ العالمین میرے جگر کے پارے حضرت حمزہ شہید ہو گئے، حضرت جعفر طیار شہید ہو گئے، ان کی حفاظت کرنا۔ اور دوستان گرامی قدر صرف اتنا نہیں، یہ داستان یہاں رکتی نہیں ہے، یہ کربلا کی سرزمین تک پہنچتی ہے، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتی ہے۔ اور حضور کے گھرانے والوں نے یہ ساری قربانیاں کس لیے دی تھی کہ حضور کے غلاموں کی پیشانیوں کو سجدے نصیب ہو سکیں۔ ہماری زندگیوں میں روحانیت آ جائے، ہمیں دین سے پیار آ جائے۔ دوستان گرامی قدر میری تقریر میں اتنا کوئی جاذبیت نہیں ہوتی، ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں، لیکن میں درد دل سے آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ اس محفل میں تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ نے علماء کرام کی گفتگویں سنی، اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، لیکن اس کو صرف کہانی کی حد تک نہ رکھیے گا، ان کے احسان کو مانیے گا کہ انہوں نے اتنی سختیاں سہی، اپنے جسم کے ٹکڑے کروائے، اور وہ بڑے بڑے اونچے گھرانوں کے شہزادے تھے، وہ کوئی ایرے غیرے نہیں تھے، وہ ان کی سرداری تھی، پورے عرب کی سرزمین پر لوگ جھک جھک کے ان کو سلام کیا کرتے تھے، لیکن انہوں نے دین کی خاطر، اسلام کی خاطر پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور اسلام کی خاطر اپنی جان کے نذرانے پیش کیے تاکہ اس اسلام کو قیامت کی سرحدوں تک زندگی نصیب ہو جائے، اس کا پرچم سر بلند ہو جائے۔ تو آج اگر ان کے تذکرے تو کرو، ان کی بارگاہ میں خراج تحسین بھی پیش کرو، علماء کی خوبصورت گفتگوؤں پر تم سر بھی دھنتے رہو، لیکن میرا یہ ادنا سا خیال ہے اور غلط خیال ہے، میں یہ نہیں سمجھتا کہ میں کوئی اتنی اچھی بات کر رہا ہوں، لیکن میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ اتنا فائدہ نہیں ہوگا کہ آپ کو ان کی حالات زندگی کا پتہ چل گیا۔ آپ دیکھیں کہ انہوں نے یہ ساری سختیاں کیوں سہی تھی، میرے بھائی تیرے لیے سہی تھی۔ انہوں نے یہ قربانیاں کیوں دی تھی؟ تیرے لیے دی تھی۔ کیوں دی تھی؟ کہ تو اللہ کی بندگی میں آ جائے، مصطفیٰ کریم کی غلامی میں آ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو
ان پاک ہستیوں کے احسانات کو مانتے ہوئے اللہ کی بندگی کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوستان گرامی قدر، میں یہاں پر یہ بات ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مدرسہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، یہ ہمارا عام طور پر جملہ ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ ضرور تعاون کیا کریں۔ جتنی بھی آپ کی کوئی استطاعت ہے، جس اعتبار سے بھی آپ تعاون کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اگر دیکھیں نا دوسرے لوگوں کی، تو وہ بچوں کو پکڑ پکڑ کر لاتے ہیں، تو انہوں اسی ٹافیاں بھی دیں گے، تو انہوں دیکھ دی مٹھی بریانی بھی جو ہے نا، وہ سلونی بریانی بھی وہ ساڑھے بچے رو لے جاندے نے اور ان کی تربیت کر رہے ہیں۔ انج نماز پڑھی دی ہے، انج جھوٹ نہیں بولی دا، انج جڑا ہے نا تسی معاشرے دے وچ تسی ماں نو انج کل کے بلانا ہے، تسی باپ نال اس طرح، وہ ساری تربیت دیندے نے تے ساڑھے بچے۔ اور میں حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے والدین جو صدیوں سے آبا و اجداد سے سنی ہیں، وہ اپنے بچوں کو لے جاتے ہیں، ان کے پاس کے بچے دی اچھی تربیت ہو رہی ہے۔ تو ہمیں بھی اس بارے میں تھوڑا سوچنا چاہیے نا۔ آپ کے بھی یہ الحمدللہ یہ مدارس جو ہوتے ہیں، یہ بچوں کی تربیت کا مرکز ہوتے ہیں، تم ادھر جانے کی بجائے یہاں آؤ، وہ تو صرف تمہیں جو ہے وہ یہ سکھائیں گے کہ نماز کس طرح پڑھنی ہے، پونچے کتنے اونچے کرنے نے، وہ یہ سکھائیں گے۔ یہاں تمہیں نماز بھی سکھائی جائے گی، مصطفیٰ کریم کی محبت کا درس بھی دیا جائے گا۔ ان کی ساری تربیتیں خشک طبی جو ہے وہ تربیت ہیں، وہ جو ہے وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محبت وہ نہیں سکھاتے۔ اور میرے مصطفیٰ کریم نے ان کے مزاج کے بارے میں بتا دیا تھا، یقرؤون القرآن ولا یجاوز تراقیہم، قرآن بڑا پڑھن گے لیکن انہاں دی گردن تو تھلے نہیں اترے گا۔ قرآن انہاں دے سینے اتردا ہے جنہاں دے سینے مصطفیٰ کریم دی محبت ہوندی ہے۔ اور میرے حضور سیدی ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ بڑا خوبصورت جملہ اس انداز سے بولا کرتے تھے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن پاک اپنے رخ زیبا سے جو ہے وہ نقاب الٹتا نہیں ہے، صرف انہی کے لیے الٹتا ہے جن کی نگاہوں میں مصطفیٰ کریم کی محبت کا سرما لگا ہوا ہو۔ تو دوستان گرامی قدر، اگر آپ نے اپنے بچوں کو صرف نمازی نہیں بنانا، پکا مسلمان بھی بنانا ہے۔ مسلمان بعض اوقات ہوندے نے، مسلمان کچے ہوندے نے لیکن نمازی پکے ہوندے نے۔ کئی ہوندے نے جڑے نمازی پکے ہوندے نے، مسلمان پکے۔ مسلمان کب بنتا ہے؟ خدا کی قسم یہ پکی بات ہے، مسلمان وہ ہو ہی نہیں سکتا جس کے دل میں میرے مصطفیٰ کریم کی محبت نہ ہو۔ خدا کی قسم مصطفیٰ کی محبت دل میں ہے تب اسلام ہے۔ اگر حضور سے ناتا نہیں ہے، جتنے بڑی گٹے بنا لے، جتنے بڑے اپنے ماتھے پر وہ جو ہے وہ نشان بنا لے، وہ پکا مسلمان نہیں ہے۔ پکا مسلمان وہ ہے کہ جس کے دل میں مصطفیٰ کریم کی محبت کا چراغ جل رہا ہے۔ ان مدارس پہ آئے، اپنے بچوں کو لائے، یہاں سے تربیت حاصل کریں، اور مالی طور پر بھی اخلاقی طور پر بھی آپ ان مدارس کے ساتھ تعاون کریں۔ اور سب سے بڑا تعاون یہ ہے کہ آپ یعنی بچیاں نو بھیجو۔ اے نہیں کہ قاری صاحب کلے بیٹھے ہیں مدرسہ بنا کے تے ہن جے ساڈے بچے جی سکول جانا ہے، او فلاں جڑا ہے نا او انگریزی پڑھن واسطے او فلاں ٹیچر کول جاندا ہے تے او دے کول وقت نہیں ہوندا۔ او دوستان گرامی قدر، ٹھیک ہے میں اس کی مخالفت نہیں کرتا، انگریزیاں پڑھو، ریاضیاں پڑھو، سب کچھ پڑھو، لیکن اللہ تعالیٰ سانو قرآن پاک پڑھن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس مدرسے کو میں آتا رہا ہوں پہلے دن سے، یہاں پر جب پہلی اینٹ لگی تھی اس وقت سے میں اس مدرسے کو دیکھ رہا ہوں، اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ یہ کمکمے جل رہے ہیں، اور یہ خوبصورت جو منظر ہے، خوبصورت حال بن گیا ہے، اور خوبصورت مدرسے کی بڑی اچھی عمارت۔ بہت سے ہمارے شہر کے مدارس میں سے
بہت خوبصورت یہ عمارت بن گئی ہے. اب اس کی عمارت تو آپ نے بنا دی ہے، اس کو آباد کرنے کے لیے اپنے طلباء کو بھی بھیجیں. اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور یہاں پر دین اسلام کی ترویج ہو، یہاں تربیت ہو، مصطفیٰ کریم کی محبتوں کے درس دیے جائیں، اور آقا علیہ السلام کے غلام یہاں سے پیدا ہوں. اور اللہ تعالیٰ قبلہ قاری محمد اجمل چشتی صاحب، یہ چشتی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں. نقشبندی بھی ساڑھے اپنے ہی نے، سوروردی بھی ساڑھے اپنے نے، قادری بھی ساڑھے اپنے نے، لیکن ہر ایک نو اپنے نسبت نال تعلق ہندے نا تے محبت ہندی ہے. الحمدللہ سانو چشتی ہون تے ناز ہے، اور چشتیاں دے وچ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بڑی کٹ کٹ کے محبت بھری ہوئی. اللہ تعالیٰ اس گھرانے نو آباد رکھے، انہاں دے صاحبزادے نو اللہ تعالیٰ زیادہ تو زیادہ دین دی خدمت دی توفیق عطا فرمائے. بڑا خوبصورت انہاں نے خطاب فرمایا. اللہ تعالیٰ انہاں نو اور زیادہ انہاں دی زبان دے وچ اثر بھی پیدا کرے، اور اللہ تعالیٰ انہاں نو دین دی زیادہ تو زیادہ خدمت دی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ نو قبول فرما کے سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.